بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوئم کلاس، آج ہم آپ کی اردو کا سبق نمبر 1 حمد پڑھیں گے. آپ اپنی کتابیں نکالیں اور حمد کو دیکھیں. سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے، پڑھیں گے تاکہ ہمیں اس کی تشریح کرنے میں آسانی ہو. مشکل الفاظ کے معنی دیکھنے سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گی کہ حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اور حمد کے لکھنے والے کو شاعر کہتے ہیں. یوں اس حمد کے شاعر سلیم فاروقی ہیں. اب ہم اس حمد کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے. سب سے پہلا لفظ ہے حمد. حمد کا مطلب ہے ایسی نظم جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے. دوسرا لفظ ہے ہریالی. ہریالی کا مطلب ہے سبزہ، پودے یا درخت. تیسرا لفظ ہے شان. آپ کو بورڈ پہ سب سے اوپر نظر آ رہا ہے شان. شان کا مطلب ہے بڑائی، بہت عظمت والا، بڑائی. قدرت. قدرت کا مطلب ہے طاقت. تمیز. تمیز کا مطلب ہے سلیقہ. پالنہار. پالنہار کا مطلب ہے پالنے والا. بالی. گندم کے خوشے مطلب گندم کے گچھے. جلوے. نظارے. جدا، الگ. بھید، راز. اب ہم حمد کی تشریح کریں گے. آپ نے مشکل الفاظ کے معنی تو دیکھ لیے. اب آپ جب تشریح کریں گے تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. آپ اپنی کتاب کو اپنے سامنے رکھیں. آپ دیکھیں حمد کا پہلا شعر ہے، اس میں سلیم فاروقی کہتے ہیں تو ہے سب کا پالن ہار، تجھ سے روشن سب گھر بار. سلیم فاروقی اپنے پہلے حمد کے پہلے شعر میں کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ، ہم سب کو، انسانوں کو، جانوروں کو، تمام کائنات کی، دنیا کی سب چیزوں کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تجھ سے روشن سب گھر بار، اور تجھ سے ہی سب گھر بار روشن ہیں، آباد ہیں. پھول کھلائے باغوں میں، پیڑ اگائے باغوں میں. حمد کے دوسرے شعر میں سلیم فاروقی کہتے ہیں کہ جو باغوں میں پیارے پیارے سے ہمیں پھول نظر آتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے اگائے ہیں، اور باغوں میں جو ہمیں بہت پیارے پیارے سے درخت اگے ہوئے نظر آتے ہیں یہ سب بھی اللہ تعالیٰ نے اگائے ہیں. سورج چاند چمکتے ہیں، تارے خوب دمکتے ہیں. تیسرے شعر میں، حمد کے تیسرے شعر میں سلیم فاروقی کہتے ہیں کہ یہ جو سورج اور چاند آسمان پر ہمیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. تارے خوب دمکتے ہیں. دمکنے کا مطلب بھی چمکنا ہی ہے، اور جو آسمان پر ہمیں تارے نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں. کھیتوں میں ہریالی ہے، روشن والی بالی ہے. سلیم فاروقی اپنے اس شعر میں کہتے ہیں کہ کھیتوں میں جو ہمیں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے اگایا ہے. روشن والی بالی ہے، اور جو ہمیں ہر طرف جو بھی چیز نظر آتی ہے، بالی سے مراد ہوتا ہے لمبے لمبی سی پھلیاں جن کے اندر بیج ہوتے ہیں، تو وہ ہر ایک پھلی جو ہے وہ روشن ہے. ٹھیک ہے. تیری شانوں قدرت سے ہے جلوے ہر شے میں نئے. اس میں سلیم فاروقی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری شان، تیری بڑائی، اور قدرت سے مراد ہے طاقت. یہ تیری بڑائی ہے، تیری طاقت ہی ہے. صرف تیرے پاس ہی یہ طاقت ہے اور تیرے اندر ہی تو ہی بڑی شان والا ہے کہ ہے جلوے ہر شے میں نئے، کہ ہمیں ہر چیز جو ہے وہ نئے نئے نظارے دکھاتی ہے. جلوے سے مراد ہے نظارے.
شاعر اس میں سلیم فاروقی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو بڑی قدرت والا طاقت والا ہے, بڑی بڑائی والا ہے, تو نے جو بھی چیز بنائی ہے اس میں ہمیں نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں. رنگوں مزہ ہر ایک کا جدا, یہ بھید کوئی کیا سمجھے گا. شاعر سلیم فاروقی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو بھی چیز بنائی ہے اس کا رنگ بھی مختلف ہے اور اس کا مزہ بھی مختلف ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر پھل بنائے تو طرح طرح کے پھل بنائے, کوئی پیلے رنگ کا ہے, کوئی سبز رنگ کا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے سبزیاں اگائیں تو ان کے بھی رنگ مختلف بنائے اور ان کا ذائقہ بھی مختلف بنایا. اسی طرح سے یہ بھید کوئی کیا سمجھے گا. سلیم فاروقی کہتے ہیں ہر چیز کے اللہ تعالیٰ آپ نے علیحدہ رنگ بنایا, ان کا علیحدہ علیحدہ فائدے بنائے, علیحدہ علیحدہ مزے بنائے, تو یہ تو ایک راز ہے اور ہم انسان کیسے یہ راز جان سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ تو بڑی عظمت والے ہیں. انسان کو دی عقل و تمیز اور بھی دی ہر اچھی چیز. سلیم فاروقی اس شعر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے انسان کو عقل دی, سوچنے کی صلاحیت دی, اور تمیز دی مطلب یہ کہ سلیقہ دیا. ایک تو ہمیں سوچنے کی صلاحیت دی اور پھر جب ہم سوچتے ہیں تو ان چیزوں کو سوچنے کے بعد ہمیں یہ سلیقہ دیا کہ ہم ان کو کس طرح سے استعمال کریں. اور بھی دی ہر اچھی چیز. اور صرف اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں سوچنے کی صلاحیت اور سلیقہ ہی نہیں دیا بلکہ اور بھی بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں. ہم بھی سلیم اس رب سے ڈریں, کام اس کی مرضی کے کریں. اب سلیم جو ہے یہ شاعر کا تخلص ہے. اس میں شاعر نے اپنا نام اس شعر میں لکھا ہے. جب شاعر شعر کے اندر اپنا نام لکھتا ہے تو اس کو تخلص کہتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے سلیم ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اب اس کی تشریح کے بعد ہم آپ کی کتاب میں دیے گئے سوال و جواب کی طرف چلیں گے. سب سے پہلا سوال ہے حمد کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے حمد کہلاتی ہے. سوال نمبر 2 ہے اس حمد میں اللہ کی بنائی ہوئی جن چیزوں کا ذکر ہے ان کے نام لکھیں. اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے نام ہیں, آپ سامنے بورڈ پہ دیکھیں, آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. پھول, چاند, تارے, باغ, سبزہ اور عقل. سوال نمبر 3 ہے اللہ کی بنائی ہوئی 5 چیزوں کے نام لکھیں جن کا حمد میں ذکر نہیں ہے. پھول, چاند, تارے, باغ, سبزہ اور عقل تو وہ ہیں جن کا ذکر حمد کے اندر ہے, لیکن ہم نے ایسی چیزوں کے بارے میں بتانا ہے, اللہ کی بنائی ہوئی ایسی چیزوں کے بارے میں جو اس حمد کے اندر نہیں لکھی ہوئی. تو وہ 5 چیزیں کیا ہیں آپ دیکھیں, میں نے نیچے لکھی ہوئی ہیں. دریا ہے, پہاڑ, دریا, پہاڑ, پانی, ہوا اور جانور. اب آپ نے اس کے سوال اور جواب دیکھے. اب اس کے کچھ اور سوال اور جواب ہیں وہ بھی میں آپ کو لکھواتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنی حمد کو دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا. ہم نے سوال نمبر 3 تک مشق کر لی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 4 میں کیا لکھا ہوا ہے. آپ سامنے بورڈ پر دیکھیں. سوال نمبر 4 ہے حمد میں سے ملتی جلتی آواز والے الفاظ چن کر لکھیں. حمد میں سے ملتی جلتی الفاظ والے لفظ چن کر لکھیں. ہار اور بار, ہم نے ایسے لفظ لکھنے ہیں جن کو ہم بولتے ہیں تو ہمیں ایک جیسے لگتے ہیں. ان کو کہتے ہیں رائمنگ ورڈ جن کی ساؤنڈ ایک جیسی ہے. جیسے کہ شعر حمد کے پہلے شعر میں ہے ہار اور بار.
آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو ان کی ساؤنڈ آواز ایک جیسی لگے گی. ہریالی بالی جدا کیا. آپ اپنی کتاب نکالیں اور اس کتاب میں آپ دیکھیں آپ کو یہ سارے لفظ مل جائیں گے. اپنی کتاب کو اپنے سامنے رکھیں. چمکتے دمکتے ہریالی بالی جدا کیا تمیز چیز ڈریں کریں. اللہ کی پسند کے 5 نام لکھیں. سوال نمبر 5 ہے اللہ کی پسند کے 5 نام لکھیں. اللہ کی پسند کے 5 کام یہ ہے. حسن اخلاق سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے حسن اخلاق، مطلب ہمیں سب کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا. حسن اخلاق کا مطلب ہے کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا. احسان کا مطلب ہے کہ کسی کی ضرورت کو پورا کرنا اپنی خوشی سے. صدقے کا مطلب ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ غریبوں میں بانٹنا. جھوٹ نہ بولنا ہمیشہ سچی بات کرنا. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. اب اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ ہم جو بھی کھائیں پہنیں اوڑھیں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے، ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کتاب میں ایک سوال ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے خوش خطی. پیج نمبر 3 پر آپ دیکھیں اس میں آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ دال ڈال اور زال کی بدلی ہوئی شکل. دال ڈال اور زال. دال ڈال اور زال کو جب ہم لفظوں کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں تو ان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں چاند جو ہے وہ بنتا ہے. چاند کو ہم اس طرح لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جو یہ ہے یہ اصل میں دال ہے. ہم چاند کو ایسے نہیں لکھتے. ہم چاند کو ایسے لکھتے ہیں رے کی شکل میں، ٹھیک ہے. جب ہم لفظوں کو ملا کر لکھتے ہیں تو دال ڈال اور زال رے کی شکل میں آ جاتے ہیں. اسی طرح آپ اپنی کتاب میں دیکھیں ادھر قدرت لکھا ہوا ہے. تمیز آپ ورڈ دیکھیں تمیز. تمیز میں لاسٹ پر زے ہے جیسے کہ ایس دیکھیں تمیز، لیکن اصل میں زے کی شکل یہ ہے. لیکن جب ہم اس کو ملا کے لکھیں گے تو وہ رے کی شکل بن جائے گا تمیز. اسی طرح اور دوسرے الفاظ ہیں جیسے پیڑ، مزہ، بھید. بھید میں آپ دیکھیں دال رے کی شکل میں ہے. سزا، سزا میں بھی آپ زے کو دیکھیں وہ رے کی شکل میں ہے. جدا، جدا میں بھی وہ دال رے کی شکل میں ہے. میں آپ کو یہاں پر کچھ الفاظ لکھ دیتی ہوں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دال کو رے کی شکل میں کس طرح سے لکھنا ہے.
اب میں آپ کو یہ لکھ کر بتاتی ہوں کہ ہم نے دال کو رے کی شکل میں کس طرح سے لکھنا ہے. یہ دیکھیں دال ڈال اور زال کو رے کی شکل میں لکھنا. مثلاً سزا جدا تمیز اور جزا، ان سب کو ہم نے رے کی شکل میں لکھا ہے. ان کو ٹھیک ہے، دال ڈال اور زال کو جب ہم لفظوں کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو وہ رے کی شکل میں لکھیں گے. اب آپ دیکھیں آپ کی ایکسرسائز میں معروضی سوالات میں پیج نمبر 2 پر لکھا ہے درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے. اس حمد کے شاعر ڈیش ہیں. اس حمد کے شاعر سلیم فاروقی ہیں. آپ سلیم فاروقی کو ٹک کریے. کھیتوں میں ڈیش ہے. کھیتوں میں ہریالی ہے. ہریالی کو ٹک کریں. جدا کا مطلب ڈیش ہے. جدا کا مطلب الگ ہے. الگ کو ٹک کر دیں. شاعر ڈیش کی مرضی کے کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. شاعر رب کی مرضی کے کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. یہاں آپ رب کو ٹک کر دیں. اب ہم نے آپ کی یہ حمد پڑھی. حمد میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے. اس حمد میں سلیم فاروقی نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی ہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی چیزیں بنائی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور بہت خوبصورت اور اچھی بنائی ہیں اور الگ الگ بنائی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ہم وہ کام کریں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. حمد کے ہم نے معنی بھی دیکھ لیے اور سوال جواب بھی پڑھ لیے. ایک دفعہ میں آپ کو پھر دہراؤں گی. حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر نے اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہو. اور سوال نمبر 2 تھا, اس حمد میں اللہ کی بنائی ہوئی جن چیزوں کا ذکر ہے ان کے نام لکھیں. اس حمد میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں کون سی تھیں؟ شاعر نے اس حمد میں ذکر کیا تھا باغوں کا, پھول, باغ, سورج, چاند, تارے, کھیت, سبزہ اور عقل. ان چیزوں کے بارے میں حمد میں شاعر نے ذکر کیا ہے کہ یہ ہمیں اللہ نے دی ہیں. سوال نمبر 3 تھا, اللہ کی بنائی ہوئی کم از کم 5 چیزوں کے نام لکھیے جن کا حمد میں ذکر نہیں ہے. ہم نے ان 5 چیزوں کے نام لکھنے ہیں جن کا حمد میں ذکر نہیں ہے. وہ 5 چیزیں یہ ہیں: دریا, پہاڑ, جانور, پانی, ہوا. سوال نمبر 4 ہے, ملتی جلتی آواز والے الفاظ ہم آواز کہلاتے ہیں. حمد میں سے ایسے الفاظ چن کر لکھیے. مثال کے طور پر چمکتے, دمکتے. یہ بولنے میں ایک جیسے ہیں, ان کی ساؤنڈ ایک جیسی ہے. ان کو ملتی جلتی آواز والے الفاظ کہتے ہیں. اگر ہم حمد کو دیکھتے ہیں, آپ اپنا حمد والا پیج نکالیں اور دیکھیں کہ اس میں ہار اور بار, پہلے شعر میں ہار اور بار ملتی جلتی آواز والے الفاظ ہیں. اسی طرح چمکتے, دمکتے, ہریالی, بالی, جدا, کیا, سے, نئے, تمیز, چیز, ڈریں, کریں. یہ سارے ہم آواز
الفاظ ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، نماز، روزہ اور دوسری عبادات کے علاوہ اللہ کی پسند کے 5 کام لکھیے۔ اب ہم نے اس میں عبادات کا ذکر نہیں کرنا، ہم نے دوسری 5 چیزوں کا ذکر کرنا ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ حسن اخلاق، مطلب دوسروں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آنا۔ احسان، احسان کا مطلب ضرورت کے وقت کسی کو کوئی چیز دینا یا اس کی مدد کرنا اپنی خوشی سے۔ صدقہ، اپنے مال میں سے غریبوں کو کچھ حصہ دینا صدقہ کہلاتا ہے۔ جھوٹ نہ بولنا، صدقہ ہم اس لیے دیتے ہیں کہ صدقہ دینے سے ہماری بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ ہم اپنے مال میں سے جب تھوڑا سا غریبوں میں دیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، تو ہمارا جو مال ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ بنا دیتا ہے۔ جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچی بات کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ سوال نمبر 5 ہم نے کر لیا۔ اب ہم نے لاسٹ پہ یہ دیکھنا ہے کہ دال، ڈال اور زال کی بدلی ہوئی شکل کیا ہے۔ جب ہم دال، ڈال اور زال کو لکھیں تو اس کی بورڈ پہ جیسے آپ کو ان کی شکل نظر آ رہی ہے، دال، ڈال اور زال کی ایک خاص شکل ہے۔ لیکن جب ہم دال، ڈال اور زال کو دوسرے لفظوں کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں، تو جیسے ہم دال کو جدا کے لفظ میں لکھیں، جدا کے اندر دال آتا ہے نا، تو وہ دال رے کی شکل بن جاتا ہے۔ جب ہم اس کو لکھتے ہیں تو ہم اس کو سرکل کر کے نہیں لکھتے، بلکہ ہم اس کو تھوڑا سیدھا کر کے لکھتے ہیں، وہ رے کی شکل بن جاتا ہے۔ اسی طرح سزا میں زال دیکھیں ترچھا سا ہے، اس کی ہم نے سرکل نہیں بنائی ہوئی۔ سزا میں زال کو ہم نے رے کی شکل میں لکھ دیا۔ تمیز میں جو زے ہے وہ رے کی شکل میں ہے۔ اسی طرح سے جزا، مطلب یہ کہ دال، ڈال اور زال جب دوسرے لفظوں کے ساتھ مل کر لکھے جاتے ہیں تو وہ رے کی شکل بن جاتے ہیں۔ اب جیسے ہم پیڑ میں دیکھیں، آپ اپنی حمد میں سے دیکھ لیں، پیڑ میں لکھیں تو رے کو ہم ذرا ترچھا کر کے لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قدرت میں بھی آپ دیکھیں، قدرت میں دال ہے، کاف دال رے تے، لیکن جب ہم قدرت پورا لفظ لکھتے ہیں تو دال سرکل کر کے نہیں لکھتے، بلکہ وہ رے کی شکل کی طرح لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح خدا، خدا میں آپ دیکھیں خے اور دال الف ہے، لیکن دال کو ہم رے کی طرح لکھتے ہیں۔ جب دال، ڈال اور زال کو دوسرے لفظوں کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو وہ رے کی شکل بن جائیں گے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے اس کی ساری ایکسرسائز بھی کر لی، اس کی تشریح بھی کر لی اور حمد کا مفہوم بھی سمجھ لیا کہ حمد کا کیا مطلب ہے۔ آپ اس حمد کو غور سے پڑھیں، جو مشکل الفاظ کے معنی بورڈ پر لکھے ہیں اور جو اس کتاب کی مشق میں پیچھے حمد کے پیچھے لکھے ہوئے ہیں، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں اور ان کی تشریح کریں۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے اس کی سمجھ آ جائے گی۔ اب ہمارا حمد کا یہ چیپٹر یہیں پہ ختم ہوتا ہے، حمد کا یہ لیسن۔ اس کے بعد ہم دوسرا لیسن کریں گے۔ آپ نے روز کا کام روز کرنا ہے اور چیزوں کو خوب اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ جو ویڈیو آپ کو ملے اس کو غور سے سنیں، اس کو سمجھیں اور اس کو یاد کر لیں۔ اللہ حافظ۔